جس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا تھا اس کا نام نمرود بن کنان تھا۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی۔ ان میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن بادشاہوں میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ شخص خود کو خدا کہتا تھا، جیسے فرعون نے اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا۔ چونکہ ایک عرصہ دراز سے وہ بادشاہ چل آتا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت، تکبر، سرکشی اور کفر بھرا ہوا تھا۔ اسی چیز نے اسے خدائی کے دعوے پر آمادہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 400 سال تک حکومت اور بادشاہت کی۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری پر دلیل مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے وجود خداوندی پر اشیاء کے عدم کے بعد وجود اور وجود کے بعد عدم کے بطور دلیل پیش کیا کہ موجودات کا پہلے نہ ہونا اور پھر موجود ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کوئی فاعل مختار ضرور موجود ہے، کیونکہ کوئی شے از خود موجود نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی موجد ضرور ہے جس نے اس کا وجود دیا، اور وہی خدائے پروردگار عالم ہے۔ جس اکیلی ذات کو عبادت کی طرف میں بلاتا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمرود نے رعونت بھرے انداز میں کہا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو واجب القتل ہو چکے تھے۔ ایک کو قتل کرایا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور قتل نہیں کیا۔ پھر کہا، میں نے زندہ بھی کر دیا اور مار بھی دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ کرنے اور مارنے سے یہ مراد ہرگز نہیں تھی، اور اس کا یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، کیونکہ نمرود نے اپنے لیے اس چیز کا دعویٰ محض تکبر اور عناد کی بنا پر کیا تھا، اور خیال یہ ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ خود اس کا فاعل ہے اور وہ خود زندہ کرتا اور مارتا ہے، جیسے فرعون نے عذرائے عناد و اکبر کہا تھا، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جانتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس متکبر کو یوں فرمایا، میرا رب تو یہ کرتا ہے کہ سورج کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ یعنی اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو جو ذات ایسی ہوتی ہے اس کے زیر تصرف ساری مخلوقات اور اس کے زیر تسخیر تمام کواکب اور آفتاب و ماہتاب ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سورج ہے جو ہر روز مشرق سے نکلتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ بھی ہے کہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو مغرب کی طرف سے نکال دے۔ جب نمرود کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا علم ہو گیا تو وہ ششدر ہو کر رہ گیا اور اس کی زبان خاموش ہو گئی۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلام اینڈ ہسٹری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس طرح ہر ظالم و جابر پر عذاب الہی آتا ہے، اسی طرح نمرود پر بھی عذاب الہی نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا۔ دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ 7 دعوت دی، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا، اچھا تو بھی اپنے لشکر جمع کر اور میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے طلوع آفتاب کے وقت اپنا تمام لشکر جمع کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا۔ اس کثرت سے مچھر آئے، ان لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا۔ ان مچھروں نے ان کا خون تو کیا، ان کے گوشت پوشت تک کو کھا لیا اور ان کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر جنگل میں پھینک دیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود بادشاہ کے نتنے میں گھس گیا اور
کئی سالوں تک اس کے نتھنے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مچھر کے ذریعے ایسا سخت عذاب دیا کہ اس کا سر ہتھوڑوں سے کچلا جاتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔